بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے حاصل کرنے کی جلدی کرو گے تو میں ہاتھ نہیں آؤں گی۔ یہ دونوں ہاتھ دیکھ رہی ہو کتنے مضبوط ہیں، جکڑ لوں گا تو نکل نہیں سکو گی۔ میں چیخنے چلانے لگوں گی تو تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی۔ بہت چلاک ہو، بہت نادان ہو، جب محبت سے ملنے والی ہوں تو زبردستی والی بات کیوں کرتے ہو؟ ہاں، میں جلد بازی میں نادانی کر رہا تھا، اب دیکھو 1 گھنٹہ صرف کر کے اسی حسن کو 4 چاند لگا دوں گا۔ وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پونم پرکاش کے دماغ میں پہنچی، وہ اسے تلاش کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا جب تک پونم گھر نہیں پہنچے گی تب تک وہ بھی نہیں جائے گا، ورنہ پولیس والے اسے بھی گرفتار کر کے پوچھیں گے کہ وہ پچھلی رات پونم کی لاش کو وین میں کہاں سے لا رہا تھا۔ اب اسے زندہ ثابت کرنے کے لیے پونم کو ڈھونڈ کر گھر لانا ضروری تھا۔ وہ کار میں بیٹھ کر اسے تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ پونم نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے اور آگے بڑھاتے بڑھاتے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا۔ وہ تھانے کے اندر آیا۔ وشواناتھ نے پوچھا، پرکاش، ہماری پونم کہاں ہے؟ پونم نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ چونک کر وشواناتھ اور تھانے کو دیکھتے ہوئے بولا، میں یہاں کیسے آ گیا؟ پولیس افسر نے کہا، آنا ہی پڑتا ہے، مجرموں کا پہلا گھر حوالات اور آخری گھر پھانسی گھاٹ ہوتا ہے۔ ہم مجرم نہیں ہیں، میں ابھی پونم کو تلاش کر رہا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ لاش کو کل رات تم لوگوں نے اغوا کیا، پھر دوسرے اغوا کرنے والوں کے لیے کیا بچا ہوگا؟ پونم دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ وہ وشواناتھ، شانتی دیوی اور پرکاش کے معاملات میں پڑھ کر اپنے لیے کوئی مصیبت مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آئینے میں اپنے حسن و جمال کی چکا چوند دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اس سے بولی، واقعی تم باکمال ہو۔ البم والی اس حسین لڑکی کا نام اور اس کے ماں باپ کا نام کیا تھا؟ اس کا نام رجنی تھا، لیکن ان ناموں سے تمہیں کیا لینا ہے؟ وہ حسین رجنی 25 برس پہلے آئی تھی، اب بوڑھی ہو چکی ہوگی، چہرہ بھی خاصا بدل گیا ہوگا۔ تم اس چمکتے دمکتے حسن و شباب کے مطابق کوئی خوبصورت سا نام رکھ لو۔ ٹھیک کہتے ہو، کوئی اچھا سا نام سوچ کر رکھوں گی۔ اب تم میری کرسی پر بیٹھو۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں، بیڈ روم میں چلنے کے لیے کہوں گی۔ پہلے کرسی پر بیٹھو، تمہارے طرح میں بھی آئینے کے سامنے تمہاری سرجری کروں گی۔ وہ اس کی طرف بڑھ کر اپنی آغوش میں اسے لینا چاہتا تھا، مگر آپ ہی آپ گھوم کر آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں سرجری کے تیز دھار والے آلات رکھے ہوئے تھے۔ نیلما نے ایک آلہ اٹھایا۔ اب وہ پونم نہیں رہی تھی، ناصرہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو دماغی طور پر غائب کر دیا۔ اس آلے سے اس کے چہرے کو کاٹنے لگی۔ وہ ساکت بیٹھا رہا۔ تیز آلے سے کٹنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ غائب دماغ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ دماغ بے حس ہو چکا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ کوئی تکلیف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جیسے مریض کو بے ہوش کر کے آپریشن کر رہی تھی۔ پھر اس نے حلق پر آلہ پھیر کر سانس کی نالی کاٹ دی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ شکار نے شور نہیں مچایا، آہ تک نہ کی، بڑی خاموشی سے حسن و شباب کے ہاتھوں سے کھیلتے کھیلتے جہنم تک پہنچ گیا۔ نیلما نے اپنے ہاتھ صاف کیے، ساڑی سے خون کے چھینٹے دھوئے۔ پھر خیال آیا، مرنے والا حسن پرست تھا، پتہ نہیں وہاں کتنی حسینائیں آتی جاتی ہوں گی۔ اس نے ایک کمرے میں آ کر الماری کھولی تو اس میں زنانہ کپڑے تھے۔ یہ ملبوسات نیلما کے لیے لازمی تھے۔ اس نے اپنا لباس اتار کر نیا لباس پہن لیا اور بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے باہر آ گئی۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹیکسی والے کو روکا، پھر اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر جانے لگی۔ بابا صاحب کے ادارے سے کال آئی تھی۔ مجھ سے اور سونیا سے کہا گیا تھا کہ طرابلس میں ہمارا کام کس حد تک ہو چکا ہے۔ مجاہد اعظم قاسم بن حسام جیسے فراڈ مجاہد اور دوسرے امریکی سیکرٹ ایجنٹوں کے اطراف جال بچھایا جا رہا تھا۔ لیبیا کی حکومت ان سب سے جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ تمام دشمن سراغر سانوں تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جانے والی تھی، تاکہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ دنیا والوں کو بتایا جا سکے کہ امریکی اور اسرائیلی اسلامی ممالک کے خلاف کس طرح تخریبی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔
الپا میری تابع تھی، میرے حکم کے مطابق وہاں کی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کی پرسنل اسسٹنٹ بن گئی تھی اور اس کے ساتھ دن رات رہ کر اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ڈائریکٹر جنرل کے کام آنے والی تھی۔ مجھ سے اور سونیا سے بابا صاحب کے ادارے میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ سونیا ایک دن ادارے میں قیام کر کے ایران جانے والی تھی تاکہ مجاہد فرحاد گیلانی کے بارے میں بھی تصدیق کر سکے کہ وہ اصل ہے یا قاسم بن ہشام کی طرح نقلی ہے۔ سونیا پہلے بھی ایران میں کچھ عرصہ رہ چکی تھی، وہاں کے چھوٹے بڑے شہروں کے اہم علاقوں سے اچھی طرح واقف تھی اور فارسی روانی سے بولتی تھی۔ ہم صبح 6 بجے ایئرپورٹ پہنچے۔ جب ہم پیرس جانے کے لیے بورڈنگ کارڈ لے رہے تھے، ہمارے پیچھے ایک بوڑھی افغانی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ ہم نے قطار میں اسے آگے کر دیا۔ وہ پھوٹی پھوٹی انگریزی میں بولی، تھینک یو، تمہارے جیسا میرا ایک بیٹا تھا، ایک راکٹ لانچر نے ماں کا کلیجہ پھاڑ کر بیٹے کو مار ڈالا، معلوم نہیں میرے وطن میں کتنے بیٹے کب تک مرتے رہیں گے۔ سونیا نے پوچھا، افغانستان میں اور کتنے عزیز رشتہ دار ہیں؟ سب شہید ہو گئے، کوئی نہیں رہا، مگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہلاک کرے تو کیا مارنے والا غازی اور مرنے والا شہید کہلا سکتا ہے؟ میرے وطن میں تو مسلمان کو مار رہا ہے۔ یہ لوگ اپنی الگ الگ جماعتیں بنا کر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اپنی جماعت سے زیادہ دین اسلام اہم ہے؟ اس کے باوجود ایک جماعت کا مسلمان دوسری جماعت کے مسلمان کو مارتا ہے۔ کوئی فتویٰ کیوں نہیں دیتا کہ وہ غازی ہیں نہ شہید، صرف سیاسی کافر ہیں؟ وہ اپنے آنسو پونچھنے لگی، جبکہ آنسو نہیں تھے، آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ ایک ماں کے اندر آنسوؤں کا جو سمندر ہوتا ہے وہ سمندر بہہ چکا تھا۔ سونیا نے پوچھا، تمہارا وہاں کوئی نہیں ہے؟ پھر ایسے ملک میں کیوں جا رہی ہو جو برسوں سے میدان جنگ بنا ہوا ہے، جہاں آگ، دھواں، لاشیں اور کھنڈرات نظر آتے ہیں؟ بوڑھی خاتون نے کہا، میرا وطن قبرستان بن جائے گا تب بھی وہاں جاؤں گی۔ میری عمر بھی قبرستان جانے کی ہو چکی ہے، میں اپنے وطن کی مٹی میں ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے سہارا دے کر طیارے کی سیڑھی پر چڑھایا، اگرچہ وہ بوڑھی تھی لیکن سہارا دیتے وقت پکڑنے سے خاصی صحت مند لگ رہی تھی۔ بعض برے حالات میں انسان ٹوٹتا نہیں ہے اور بھی پتھر بن جاتا ہے۔ اسی بات پر کہا گیا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ اندر پہنچ کر سونیا نے اس کی سیٹ پر اسے بٹھاتے ہوئے کہا، یو آر لائک مائی مدر، آپ کی عمر کیا ہوگی؟ بیٹی، لاشیں گنتے گنتے عمر کی گنتی بھول گئی ہوں۔ ہماری سیٹیں پیچھے تھی۔ سونیا اسے بٹھا کر میرے ساتھ والی سیٹ پر آ گئی۔ میں نے کہا، افغانستان کی حالت پر افسوس ہوتا ہے۔ وہ خاتون دل پر اثر کرنے والی باتیں کر رہی تھی۔ کیسا حوصلہ ہے اس بڑھیا میں، گولیاں کھا کر شہید ہونے جا رہی ہے۔ سونیا نے کہا، یہ شہید نہیں ہوگی، حرام موت مرے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے اسے ایک طرف سے سہارا دیا تھا، دوسری طرف سے میں نے سہارا دیا تھا۔ میرا ہاتھ اس کے سینے سے ٹکراتا رہا۔ وہ 25 برس کی بھرپور اور راس بھری جوان عورت ہے، بڑی مہارت سے میک اپ کیا ہے، وہ بڑی زبردست ایکٹنگ کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میں اس بوڑھی خاتون کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ وہ افغانستان میں رہتی تھی۔ امریکہ جن سیاسی جماعتوں کو خرید رہا تھا، ان جماعتوں کے کچھ کارندے جاسوسی کی تربیت حاصل کرنے کے لیے امریکہ کسی دوسرے یورپی ملک کے خفیہ کیمپوں میں بھیجے جاتے تھے۔ دلیر اور چلاک افغانی عورتیں بھی جاتی تھیں، ان میں ایک دو بوڑھی بن کر جانے والی جوان عورت بھی تھی۔ اس کا نام مہروز تھا۔ اس نے 2 برس تک اٹلی کے ایک کیمپ میں جاسوسی کی تربیت حاصل کرنے کے علاوہ تمام جدید ہتھیاروں کو بھی استعمال کرنا سیکھا تھا۔ میں سونیا کو بوڑھی نظر آنے والی جوان مہروز کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ بولی، اب یہ بھی معلوم کرو کہ یہ وہاں کیوں جا رہی ہے۔ میں نے کہا، امریکہ کو اپنے سراغر سانوں سے یہ معتبر اطلاع ملی ہے کہ مجاہد اعظم مرحبا توصیف افغانستان میں پناہ لے رہا ہے۔ یہ مہروز خالص افغانی ہے۔ یہ سوچا گیا کہ جوان مہروز کے رشتہ دار اگر وہاں زندہ ہوں گے تو اسے پہچان لیں گے اور اس کے 2 برس تک کہیں لاپتہ رہنے کے سلسلے میں درجنوں سوال بھی کریں گے اور اس پر شبہ بھی کریں گے، لہذا پلاسٹک سرجری کے ذریعے اسے ایک بوڑھی خاتون بنا دیا گیا ہے۔ افغانستان کی جس اسلامی جماعت نے مجاہد اعظم مرحبا توصیف کو پناہ دی ہے،
اس جماعت کے مفتوحہ علاقوں پر کوئی محروز پر شبہ نہیں کر سکے گا۔ زبردست چال ہے، جوان بیٹے کا ماتم کرنے والی ایک بد نصیب مظلوم خاتون کا سب ہی احترام کریں گے، اسے کسی علاقے میں جانے سے نہیں روکا جائے گا، وہ کسی ایسے قصبے یا کیمپ تک بھی جا سکے گی جہاں مجاہد اعظم کو مہمان بنا کر عزت سے رکھا گیا ہوگا۔ وہاں پہنچتے ہی اس معزز مہمان مرحبا توصیف کو گولی مار دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اس کے افغانستان پہنچنے تک اس کی خاص نگرانی کرنی ہوگی۔ یہ معلوم کرنے کا موقع ہمیں ملے گا کہ مہروز کے ذریعے اور کیسی کیسی چالیں چلی جا رہی ہیں۔ میں نے ثانی، ثنا، جلال پاشا اور سلمان کو اپنے دماغ میں بلایا، انہیں مہروز کے بارے میں تفصیل سے بتا کر کہا تم سب وقت مقرر کر لو اور اس وقت اس کے مطابق مہروز کے دماغ میں جا کر اس کے چور خیالات پڑھتے رہو۔ ایک بات کا خاص خیال رکھو، اس کے پاس اپنوں سے رابطہ رکھنے کا کوئی جدید آلہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مہاراج یا مہیش اس کے دماغ میں جا کر معلومات حاصل کر کے امریکی متعلقہ افسران کو بہت کچھ بتاتے ہوں گے، لہٰذا مہروز کے دماغ میں جا کر ہمیشہ خاموش رہا کرو، میں بھی اس کے دماغ میں جاتا رہوں گا اور تم سب مجھے رپورٹ دیتے رہو گے۔ وہ تمام باتیں سمجھا کر میں نے انہیں مہروز کے دماغ میں پہنچا دیا۔ ثانی نے کہا پاپا ہم سب پورس کو لے کر ادارے میں پہنچ گئے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ بیٹی ہم سیٹ بیلٹ باندھ رہے ہیں، پیرس پہنچ چکے ہیں، ابھی ادارے کے ذاتی ہیلی کاپٹر سے وہاں پہنچ جائیں گے۔ پیرس کی ایک پرائیویٹ فلائنگ کمپنی کے ہیلی پیڈ پر ہمارے لیے ایک ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ ہم پیرس کے ایئرپورٹ سے اتر کر ایک کار میں وہاں گئے۔ بابا صاحب کے ادارے کے 2 ماہرین نے اس ہیلی کاپٹر کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا، ہم اس میں سوار ہو گئے۔ سونیا نے پائلٹ کی سیٹ سنبھال لی تھی تاکہ میں اطمینان سے خیال خوانی کر سکوں۔ اس بار میری اور سونیا کی جان کو قدم قدم پر خطرہ تھا، پتہ نہیں دشمنوں تک یہ خبر کیسے پہنچ گئی تھی کہ پہلی بار ایک ہندو پورس کو بابا صاحب کے ادارے میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ پورس کے ساتھ 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں جلال پاشا اور ثنا کا اضافہ ہو چکا ہے، ان کے استقبال کے لیے ادارے کے تمام افراد کو وہاں بلایا گیا ہے، لہذا سونیا اور فرحاد بھی وہاں جا رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک خاص طور پر امریکہ نے سیٹلائٹ کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے کے اندرونی مناظر اور وہاں کے حالات کے متعلق جاسوسی کرنے اور وہاں کی تصاویر اتارنے کی کوششیں کی تھیں، مگر جناب تبریزی کی روحانیت آڑے آتی رہی تھی، وہ کبھی ہمارے ادارے کی ایک تصویر بھی نہ اتار پائے تھے۔ اس بار بھی یہ عجیب و غریب معاملہ تھا کہ ایک ہندو بابا فرید واسطی کے ادارے میں داخل ہو چکا تھا، اسے خصوصی اجازت کیوں دی گئی؟ اس خصوصی اجازت کے پیچھے مسلمانوں کی کیا حکمت عملی ہے، یہ جاننے کے لیے سب بے چین تھے۔ دنیا کے تمام بڑے ممالک کے سربراہوں نے ادارے کے انچارج خلیل بن مکرم سے کہا تھا کہ وہ جناب تبریزی سے مختصر سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ خلیل بن مکرم نے تمام ممالک سے کہا تھا ایسے وائرلیس اور جدید آلات لگائے گئے ہیں جن کے ذریعے تمام ممالک جناب تبریزی کی اہم گفتگو سن سکیں گے۔ ہمارے ادارے کے کانفرنس ہال میں کئی ویڈیو کیمرے ہیں، اس کانفرنس ہال کی تقریب کی ویڈیو فلمیں تمام ممالک کے سربراہوں کو بھیج دی جائیں گی۔ پروگرام کا آغاز پیرس کے وقت کے مطابق ٹھیک 11 بجے ہوگا۔ میں اور سونیا 10:30 بجے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ادارے کے اندر ہیلی پیڈ پر پہنچ گئے۔ وہاں ثانی، پارس، پورس، ثنا، جلال پاشا، سلمان اور ادارے کے اہم ماہرین نے ہمارا استقبال کیا۔ میں نے اور سونیا نے پورس، ثنا اور جلال پاشا کو پہلے بار ادارے میں آنے کی مبارکباد دی، پھر ہم سب چھوٹی چھوٹی 2 سیٹر موٹر ٹرالی میں بیٹھ کر کانفرنس ہال تک پہنچے۔ ہال کے اندر بھی ادارے کے اہم افراد اور مختلف شعبوں کے ماہرین تشریف رکھتے تھے۔ ہم بھی اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ 11 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تو آمنہ اور جناب تبریزی تشریف لائے۔ سب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اسٹیج پر آئے، پھر اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ 11 بجنے سے پہلے خلیل بن مکرم نے تمام مائکرو فون آن کر دیے، مختلف زاویوں پر رکھے ہوئے ویڈیو کیمرے بھی آن ہو گئے۔ خلیل بن مکرم نے سلام کرنے کے بعد کہا معزز حاضرین اور تمام دنیا کے سامعین و حضرات،
اب آپ جناب بابا فرید واسطی کے ادارے کے موجودہ معتمد اعلیٰ بزرگ جناب علی اسد اللہ تبریزی کی گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جناب تبریزی اٹھ کر مائک کے سامنے آئے، پھر کلام پاک کی تلاوت کرنے کے بعد کہا، معزز حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ دنیا جانتی ہے کہ اس ادارے کی ابتدا مرحوم بابا فرید واسطی نے کی تھی، جو چاہتے تھے کہ جس طرح قاہرہ کی الزہرا یونیورسٹی دنیا اسلام میں منفرد مستند ہے، اسی طرح ان کا یہ ادارہ مذہب کے علاوہ سیاست کے اعتبار سے بھی منفرد ہو، مستند ہو۔ امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کسی ملک کا سربراہ بھی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھ سکتا، لیکن ہماری مسجدوں میں غیر مسلم فوجی جوتے سمیت گھس جاتے ہیں، اس لیے کہ امریکہ کی ہیبت طاری ہے اور ہم اپنے مقدس عبادت گاہ کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بابا فرید واسطی فردوس نشین کے اس ادارے میں امریکہ جیسا سپر پاور بھی قدم نہیں رکھ سکتا، اور قدم رکھنا چاہے تو اسے قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ تمام دنیا کے اسلامی ممالک کے سربراہان پہلے امریکی مملکت کی برتری پر فخر کرتے ہیں، بعد میں دین اسلام کی برتری کو ثانوی طور پر مانتے ہیں، اس لیے کبھی اسلام کے نام پر متحد نہیں ہو پائے۔ ہمارے ادارے میں داخل ہونے کے بعد یہاں کوئی سنی ہوتا ہے، نہ شیعہ، نہ دیوبند اور نہ بریلوی۔ اگر کوئی بھولے سے بھی خود کو سنی یا شیعہ کہے، خود کو کبھی عربی یا افریقی مسلمان کہہ دے تو اسے ادارے سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایسے نکالے ہوئے مسلمان غیر مسلم دشمنوں کے جاسوس بن سکتے ہیں اور یہاں کے اندرونی اہم معاملات بتا سکتے ہیں۔ اس خرابی کو ختم کرنے کے لیے بابا فرید واسطی نے کامل روحانیت کا سہارا لیا۔ وہ اس ادارے کو پہلے بزرگ تھے جنہوں نے روحانی ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا اور سونیا فرہاد، سامی منجالی، اعلیٰ بی بی اور اپنے داماد سلمان کی بھی تربیت کی تاکہ یہ سب اس ادارے کو قائم و دائم رکھیں۔ انہوں نے یہ وصیت کی کہ ان کے بعد اس ادارے کا معتمد اعلیٰ بزرگ وہی ہوگا جو دن رات عبادت کے ذریعے روحانیت میں کمال حاصل کر لے۔ یہ روحانیت کی قوت ہے کہ عظیم سائنسی ترقی کے باوجود سیٹلائٹ کے ذریعے بھی اس ادارے کے اندرونی حالات کی جاسوسی نہیں کی جا سکتی۔ اس ادارے میں رہنے والے کسی عام فرد کے دل میں ذرا سی بے ایمانی آ جائے یا وہ یہاں کے اصولوں کے خلاف کوئی قدم اٹھائے تو یہاں جتنے روحانیت کے حامل ہیں انہیں چشم زدن میں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس بندے کے دل میں میل پیدا ہو رہا ہے۔ اس ادارے کے احاطے کے باہر والی چار دیواری کے قریب دنیا کا کوئی جاسوس سائنس کا اعلیٰ ترین آلہ لے آئے تب بھی ہمیں خبر ہو جاتی ہے۔ روحانیت کا حامل صرف میں ہی نہیں ہوں، آمنہ بھی ہے اور ہمارے علاوہ 10 افراد ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی میرے بعد یہاں کا معتمد اعلیٰ بزرگ کہلائے گا۔ اب میں اس موضوع پر آتا ہوں کہ پورس ایک ہندو ہے، اسے یہاں آنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ کئی حاضرین سوالیہ نظروں سے کبھی جناب تبریزی اور کبھی پورس کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، ان لمحات میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے سربراہان اور دوسرے تمام اکابرین میرا جواب سننے کے لیے بے قرار ہوں گے۔ جواب دینے سے پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں، جب کئی برس تک سونیا، آمنہ منجالی، اعلیٰ بی بی اور تمام افراد کو یہاں آنے اور رہنے کی اجازت ملتی رہی تو فرہاد علی تیمور کو یہاں قدم رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی تھی؟ فرہاد کی پوری فیملی یہاں آتی تھی۔ اس فیملی کے سربراہ فرہاد علی تیمور کے لیے بابا فرید واسطی فردوس نشین نے حکم دیا تھا کہ جب تک یہ گمراہی سے نہ نکلے تب تک اس ادارے میں اسے قدم رکھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ جب فرہاد نے شراب اور سگریٹ چھوڑ دی، ہمارے ادارے کے نیک مقاصد کو تسلیم کرتے ہوئے رفتہ رفتہ راہ راست پر آنے لگا تو اسے یہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس مثال سے یہ واضح ہو جاتا چاہیے کہ ہمارے ادارے کے کام آنے والوں کے سربراہ فرہاد سے رعایت نہیں کی گئی تو یہاں آئندہ کسی سے بھی رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم کسی کی ٹیلی پیتھی جیسی غیر معمولی صلاحیتوں کو نہیں، اس کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے بھی
پورس کی کسی غیر معمولی صلاحیت کو نہیں، روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کی نیت کو سمجھا ہے۔ پورس کے سلسلے میں کچھ کہنے سے پہلے یہ کہتا چلوں کہ بابا صاحب کا یہ ادارہ تنگ نظر مسلمانوں کو کچھ ماڈرن نظر آتا ہوگا، کیونکہ یہاں روحانیت کا درس دینے اور عام دینی تعلیمات دینے کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی، یوگا، ٹیلی پیتھی، باڈی بلڈنگ، اسلحے اور اسلحے کے بغیر اپنے دفاع کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے کلام پاک کے احکامات اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں موسیقی اور رقص و سرور کی محفلیں نہیں ہوتی، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ تو دور کی بات ہے، یہاں میاں بیوی کو بھی کسی چار دیواری میں تنہا رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کانفرنس ہال کے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا، لیڈی ڈاکٹر روزہ کو یہاں لے آؤ۔ یہ نام سن کر آمنہ چونک گئی۔ میرے ذہن نے بھی کہا کہ یہ نام سنا ہوا ہے۔ ایک آیا، ایک بہت ہی بوڑھی انگریز خاتون کو وہیل چیئر پر بٹھا کر ہال میں لائی۔ آمنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، پھر اس کے ایک ہاتھ کو چومنا چاہتی تھی۔ وہ خاتون جلدی سے ہاتھ چھڑا کر بولی، نہیں میں اس قابل نہیں ہوں، آپ کی مجرم ہوں۔ جناب تبریزی نے کہا، ڈاکٹر روزہ، آمنہ اور ہم نے تمہاری غلطی معاف کر دی ہے، اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے، وہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ تب مجھے یاد آ گیا، میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے اسے پہچان لیا کیا؟ مجھے پہچان رہی ہو؟ ڈاکٹر روزہ نے آنسو بھری آنکھوں سے ہم دونوں کو دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ آمنہ نے اس کے ہاتھ کو چوما۔ میں اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر اسٹیج پر آیا اور ایک کرسی پر بٹھایا۔ جناب تبریزی نے مائک پر کہا، آپ حضرات یہ جاننے کے لیے بے تاب ہوں گے کہ یہ خاتون کون ہے۔ یہ ایک لیڈی ڈاکٹر اور نرسنگ مدر ہیں، یعنی پارس کی دائی ماں ہیں۔